ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے ہیں اور اس کے لیے بہترین انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اے جے ریسرچ اینڈ فارما اور جسٹ ون ٹیلی ویژن نے پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز آپ کے لیے ارینج کیے ہیں. لیٹس ٹاک ٹو دیم. کیلکولس بہت کامن ہے، گردے کی پتھری. خالی گردے میں نہیں یہ پرابلم ہوتا، یوریٹر میں بھی ہو سکتا ہے، بلیڈر میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اگر 10 مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ان میں سے 4 یا 5 کو یورین سے ریلیٹڈ پرابلمس ہوتے ہیں. بار بار پیشاب آنا، مشکل سے پیشاب آنا. اگلا کوشچن دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ کڈنی سٹونز بننے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ کڈنی سٹونز نہ بنے. سٹون ڈیزیز کی بات کریں تو ایک سٹون بیلٹ ہے پوری دنیا میں جو چلتی ہے، پاکستان اس سٹون بیلٹ کا حصہ ہے. تو ایسے پیشنٹس میں کیونکہ انفیکشن کامن ہوتا ہے، ان کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ان کو فنگل انفیکشن کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. اس میں ایج یا جینڈر ڈویژن کیا ہے؟ انٹرسٹنگلی کوئی زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یورولوجسٹ کی بات ہو رہی ہے تو میل پیشنٹس ہوں گے زیادہ، ایسا ہی ہے کیونکہ ڈاکٹر بھی زیادہ تر میلز ہیں. اس وقت انٹرسٹنگلی پنجاب میں ایک بھی فیمیل یورولوجسٹ نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اے جے ہیلتھ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود، اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں. جیسے ہم نے آپ سے کمٹ کیا تھا کہ اب سے ہم ایک نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم آنے والے ہر پروفیشنل سے کویسچنز پوچھیں گے، اور ہم نہیں پوچھیں گے بلکہ آپ لوگ پوچھیں گے، اور اس چینل کے تھرو وہ تمام ان کنسلٹنٹس تک، ان اسپیشلسٹ تک، ان ایکسپرٹس تک کویسچنز پہنچیں گے، اور ان دی اینڈ یہ ہوگا کہ وہ ہمیں ان کے آنسرز دے رہے ہوں گے. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ایک یورولوجسٹ کے ساتھ ہے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے شالامار ہاسپٹل میں، ڈاکٹر عرفان نذیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا آپ اپنا انٹروڈکشن بتا دیجیے گا. جی، میرا نام ڈاکٹر محمد عرفان نذیر ہے. میں ایسوسیٹ پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں یورولوجی کا شالامار ہاسپٹل میں. اس کے علاوہ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہوتا ہوں. میں نے اپنی گریجویشن آغا خان ہسپتال کراچی سے کی، اور ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، اور پھر فیلو آف امریکن کالج آف سرجنز سے میں نے امریکہ سے کیا، اور آج کل میں ادھر لاہور میں کام کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اسپیشلٹی میں میرے پاس آج انٹرسٹنگلی پہلا پروگرام ہے جس میں میں کویسچن آنسر سیشن کو ایڈ کر رہا ہوں. بہت سے کویسچنز آئے میرے پاس، ان کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کویسچنز کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگوں کا بہت انٹرسٹ ہے اس ڈیزیز، مطلب اس اسپیشلٹی ایریا کی طرف. آپ کے یہاں ڈاکٹر صاحب جو میجر ڈیزیزز ہیں یورولوجی میں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یورولوجی میں زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ ایک تو یورین سے ریلیٹڈ، پیشاب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے مریض جن کو گردے کی پتھری وغیرہ کا مسئلہ ہو، ان کو درد ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں ہمارے پاس. یا پھر ایسے لوگ جن کو خدا نخواستہ پیشاب میں خون آئے، پیشاب کی کنٹرول میں مسئلہ ہو، زیادہ تر اس طرح کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یورولوجی کے پیشنٹس اگر اوور آل دیکھا جائے تو اپ ٹو 40% پوری دنیا میں جو پیشنٹس ہیں ان کو یورین کا کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کا انٹرسٹ اس وجہ سے بہت زیادہ آتا ہے کہ یہ بہت کامن. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ایج یا جینڈر ڈویژن کیا ہے؟ سیگریگیشن کیسے ہے ایج کی بیسس پہ اور جینڈر کی بیسس پہ؟ انٹرسٹنگلی کوئی زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یورولوجسٹ کی بات ہو رہی ہے تو میل پیشنٹس ہوں گے زیادہ. ایسا ہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر بھی زیادہ تر میلز ہیں. اس وقت انٹرسٹنگلی پنجاب میں ایک بھی فیمیل یورولوجسٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو حیرت اس بات پہ ہوگی کہ دیکھیں، سٹون تو کسی کو بھی بن سکتا ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. اس کے علاوہ یورین کے جو پرابلمس ہیں وہ بھی خواتین میں بہت کامن ہیں. لیکن خواتین کیونکہ کوئی فیمیل یورولوجسٹ موجود نہیں ہوتی تو اس لیے وہ زیادہ تر ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتی. لیکن اگر وہ بھی آنا شروع ہو جائیں تو یورولوجی کے او پی ڈی میں پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے. اچھا، یہ کویسچن تھوڑا سا شاید ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن چونکہ آپ نے ایک دو دفعہ ہائی لائٹ کیا، میرے نالج میں بھی ہے کہ پاکستان میں شاید ٹوٹل 10 سے بھی کم فیمیل یورولوجسٹ ہوں گی. یہ بائی چوائس نہیں آ رہی، لوگ ٹیمپٹنگ نہیں ہے یہ، یا فور سم ریزنز اور دا ادر وہ اپریہنشن ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں اگر فیمیلز ریزسٹ کرتی ہیں، فار ایگزامپل آپ جانتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ فیمیلز کمپلینٹ اس لیے نہیں کر سکتی کہ ایک اپریہنشن ہوتی ہے کہ میلز کو ہم نے اپنی ڈیزیز نہیں بتانی. تو آپ نہیں سمجھتے اس کے لیے فیمیلز کا آنا کافی ضروری ہے؟ اور آپ تو اب تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کتنی فیمیلز کو ٹرین کر رہے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سوشلی ہمارے ملک میں لوگ، کیونکہ اس میں آبویسلی میل پیشنٹس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اب میل پیشنٹس کے ساتھ جب ان کا پرابلم جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو لوگ پسند نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ایسی انوائرمنٹ میں بھیجیں کہ جس کے اندر یہ والے مسائل ڈسکس ہوں. انفارچونیٹلی ایسا ہے. اب
میں آج کل اس کوشش میں ہوں کہ فیمیل یورولوجی کی ایک بالکل علیحدہ سے ایک اسپیشلٹی بن جائے کہ اس میں جو فیمیل پیشنٹس کو ہی ڈیل کرے صرف. ایسی ایک ایفرٹ کے اندر یورو گائنیکالوجی ایک ایسی فیلڈ ایمرج کر رہی ہے کہ جس کے اندر گائنیکالوجی سے ٹرینڈ خواتین جو ہیں وہ یورو گائنیکالوجسٹ بن کے ان والے مسائل جو خواتین میں اسپیشلی ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیل کر سکتے ہیں. یہ کوئی ریکگنائز اسپیشلٹی ہے یا کہ ایک نئی ایوالو ہو رہی ہے اسپیشلٹی؟ اوکے، اور آپ اس کے اندر اسٹیپ ان کر رہے ہیں، دیٹس ریئلی گڈ. وہ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے مطلب پاس جو سب سے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا پری ایگزسٹنگ ڈیزیزز کے ساتھ زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس، یا کہ یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو یوزلی نارمل ہوتا ہے لیکن یورولوجی کا کوئی نہ کوئی کیس ہوتا ہے، اس میں پرسنٹیج کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے اگر 10 مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ان میں سے 4 یا 5 کو یورین سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں. یورین سے ریلیٹڈ پرابلمز یہ کہ بار بار پیشاب آنا، مشکل سے پیشاب آنا، پیشاب صحیح سے نکل نہیں رہا کسی کا. پھر ہمارے پاس اگر 10 میں سے 4 مریض اس طرح کے آتے ہیں تو تقریباً 4 ہی ایسے آتے ہیں جو گردے کی درد کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، جن کو سٹون ڈیزیز ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ باقی انفیکشن والے مریض آتے ہیں، ایسے مریض آتے ہیں جن کو پیشاب کی کنٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے مریض آتے ہیں جن کو خدا نخواستہ کینسر ہو جاتا ہے اور ان کو پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں ہمارے پیشنٹ. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہو گئے انفیکشنز، ایک ہیں میکینیکل ایشوز ہوتے ہیں. کیلکولس بہت کامن ہے، گردے کی پتھری، اور خالی گردے کی پتھری نہیں، اس کے تو کئی سٹیپس آپ ایک دفعہ بتا بھی رہے تھے کہ خالی گردے میں ہی نہیں یہ پرابلم ہوتا، یوریٹر میں بھی ہو سکتا ہے، بلیڈر میں بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کتنا پریونٹیبل ہے یہ ایشو؟ دیکھیں جینیٹکس کو بندہ چینج نہیں کر سکتا. ہماری اگر آپ سٹون ڈیزیز کی بات کریں تو ایک سٹون بیلٹ ہے پوری دنیا میں جو چلتی ہے، پاکستان اس سٹون بیلٹ کا حصہ ہے. اچھا. یہ سٹون بیلٹ یوزلی اگر آپ ایکویٹر کو دیکھیں دنیا میں تو ایکویٹر کے آس پاس زیادہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس کے پیشنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی زیادہ تر وجوہات یہ سمجھی جاتی ہیں کہ کیونکہ اس جگہ پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اس وجہ سے لوگ عمومی طور پہ ڈی ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں، اس وجہ سے ان علاقوں میں جو ہے وہ سٹون کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. اچھا. لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے. پوری کہانی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے میٹابولک ڈس آرڈرز، جس میں کیلشیم کے، وائٹامن ڈی کے، پروٹینز کے پرابلمس، یہ سارے مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے سٹون کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم پہلے بھی ایک دن بات کر رہے تھے تو ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ انفیکشنز ہوتی ہیں جو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ چیلنجنگ آپ کے پاس انفیکشنز آتی ہیں جو یوزلی پک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو فنگل انفیکشنز ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنا بڑا چیلنج ہے یہ آج کل کے زمانے میں جب لوگوں کی امیونٹی کم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی ڈیزیز پیراڈائم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہیلتھ کی بہتر فیسلٹیز کے ساتھ لوگوں کی لانگیویٹی بڑھتی جا رہی ہے. ایوریج جو لوگوں کی انسان کی عمر ہے پوری دنیا میں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. کہنا یوں میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بوڑھے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ جو بوڑھے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ڈائبٹیز کا اضافہ ہو رہا ہے. جیسے ڈائبٹیز کا اضافہ ہو رہا ہے تو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے جو امیونٹی کسی بھی فرد کی ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. جب یہ امیونٹی نیچے چلی جاتی ہے اور اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کے ساتھ فنگل انفیکشن ہو سکتی ہے. اسپیشلی یہ ان پیشنٹس میں ہوتی ہے جن کو خدا نخواستہ کیتھیٹر لگا ہوا ہو کسی وجہ سے، لانگ ٹرم اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو جائے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی کا کسی بھی وجہ سے پیشاب کی نالی لگ جائے. تو ایسے پیشنٹس میں کیونکہ انفیکشن کامن ہوتا ہے ان کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ان کو فنگل انفیکشن کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک یہ وجہ کتنا لیتھل ہے سر یہ فنگل انفیکشن؟ ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ بیکاز ڈائگنوسس ایک تو مشکل سے ہوتا ہے. زیادہ تر روٹین کلچرز کے اندر عام لیبس جو ہیں پک اپ نہیں کر پاتی. تو فنگل انفیکشن اگر آ جائے تو لوگ اس کو عام طور پہ ڈسریگارڈ کرتے ہیں کہ یہ تو کنٹامننٹ ہوگا. لیکن میری پریکٹس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس لوگوں کو اگر کہ پری کوموربڈس ہوں ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، بیڈ باؤنڈ ہیں، ان کو کیتھیٹر لگا ہوا ہے، تو ان کے اندر جو فنگل انفیکشن ہے اس کو آپ ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. اس کو اگر آپ ڈسریگارڈ کریں تو وہ فنگل سیپسس کی طرف جاتا ہے. اللہ نہ کرے فنگل سیپسس کے اگر ہو جائے تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہے، کیونکہ اینٹی فنگلس جو ہیں وہ بہت ہی ٹاکسک دوائیاں ہوتی ہیں. جنرلی پریولنس کتنی ہے اس کی؟ کم ہے، ریئر ہے لیکن ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہے. لیکن آئی تھنک میری پریکٹس میں 2 سے 5% لوگوں کو ہوتا ہے فنگل انفیکشن. ڈاکٹر صاحب بینگ سرجن انویسو پروسیجرز میں کیا ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں یورولوجی کے اندر؟ یورولوجی میں انویسو پروسیجرز میں بہت ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں.
جیسے آپ اب کبھی ہم بچپن میں سنتے تھے کہ کسی کا گردے کے پتھری کا آپریشن ہوا ہے تو آپ دیکھتے تھے کہ کمر کے لے کے آگے سامنے درمیان تک وہ چیرا لگا، بہت بڑا کٹ لگا ہوتا تھا، 12-13 انچ کا وہ کٹ لگا ہوا ہوتا تھا اور اس سے آپریشن ہوا ہوتا تھا. اب آج کل میں پچھلے 8-10 سال سے ایک آپریشن کر رہا ہوں جس میں تقریباً 1 انچ کا کٹ آتا ہے صرف. اچھا، تو اس کی، اور اب میں نے آدھے انچ اور اس سے بھی چھوٹے کٹ والے آپریشن شروع کر دیے جس کو منی PCNL اور مائکرو PCNL بولتے ہیں. گریٹ. تو کڈنی کے جو بڑے پتھر ہوتے ہیں اس کے لیے اب وہ چیرے والے آپریشن کے بغیر چھوٹے کٹ والے آپریشن ہوتے ہیں جس کو PCNL بولا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اب آج کل اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے کہ ہم فلیکزیبل یوریٹروسکوپی کر کے، مطلب پیشاب کی نالی سے اندر جا کے مثانے کے اندر سے ہوتے ہوئے، گردے کی نالی کے اندر سے ہوتے ہوئے گردے تک جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اندر گردے میں جا کے ہم پتھر کو لیزر سے ایویپوریٹ کر سکتے ہیں. ایکسیلنٹ. تو اس پروسیجر کو ریٹروگریڈ انٹرا-رینل سرجری بولتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں. اب وہ بڑے چیرے اور بڑے مشکلات، اور وہ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، مسلز وغیرہ سارے، وہ ہم ٹانکے لگا کے ان کو درست تو کر دیتے ہیں لیکن اس میں کبھی وہ والی اسٹرینتھ نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو اس کا مطلب پوسٹ آپ میں کنویلیسنس پیریڈ بھی منیمائز ہو جاتا ہوگا؟ بہت کم ہو جاتا ہے. دیٹس گریٹ. میرے جن کا میں منی PCNL کرتا ہوں وہ اگلے دن اٹھ کے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے اگلے دن وہ چل اور کہاں وہ 15 دن تک بیڈ ریڈن ہوتے تھے. دیٹس ایکسیلنٹ. اور پھر اس میں میڈیسن کا یوز بھی منیمائز ہوتا ہے، ہو جاتا ہوگا یوزلی. تو جو کیمیکل لوڈ بڑھتا ہے اس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا میلیگنینسی کتنی کامن ہے آپ کی اسپیشلٹی میں؟ میلیگنینسی انفارچونیٹلی کامن ہوتی جا رہی ہے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ چینج ہو رہی ہے، ہماری ایکٹیویٹی چینج ہو رہی ہے، ہمارا ماحول چینج ہو رہا ہے، ہمارا جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ بالکل صاف نہیں ہے، جو ہم جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں اس میں بہت سارے پولیوٹنٹس ہیں جس کے اندر لیڈ بھی ہے، ہر چیز ہے. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کینسر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہو. پانی کے اندر لیڈ ہوتا ہے، اس سے انسیڈنس بڑھ رہا ہو. جو ہماری ڈائٹ ہے وہ روایتی ڈائٹ سے ہٹ کے اب فاسٹ فوڈ کی طرف، زیادہ کولیسٹرول، زیادہ ٹرائیگلسرائڈس، اس طرح کی زیادہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اور مائکرو ویو کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی مائکرو ویو سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اٹ ہیز سم لنک ٹو انفراریڈ؟ مائکرو ویو ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ مالیکیولز کو سپر فاسٹ کر دیتا ہے. رائٹ. وہ جب سپر فاسٹ کر دیتا ہے تو اس میں پروٹین کی ڈی نیچریشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مائکرو ویو میں میری ایڈوائس ہمیشہ اپنے گھر میں بھی ہوتی ہے، باقی لوگ بھی جو مجھ سے پوچھتے ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ مائکرو ویو کا استعمال کم سے کم کریں، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں. ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا میرے خیال سے سالن گرم ہی مائکرو ویو کے اوپر ہوتا ہے ہر دوسرے گھر میں. ڈاکٹر صاحب نے بینگ اسپیشلسٹ یہ کہہ رہے ہیں، یہی مطلب آپ کا کہنے کا کہ کم سے کم آپ یوز کریں مائکرو ویو کو، بیکاز اس کی ریڈیشن سے میلیگنینسی کے یعنی کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اسپیشلٹی میں ڈیفینیٹلی باقیوں میں جب باقی آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب یہ کویسچن میں ان سے بھی کروں گا. اس کا مطلب ہے امپیکٹ تو اس کا پوری باڈی پہ ہوتا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہماری کافی یہ ڈسکشن، اس میں کافی کویسچنز ہیں میرے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کویسچن لیتے ہیں اپنی آڈینس کا اور اس کے ساتھ پھر آپ سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم کویسچنز کی طرف چلتے ہیں. سر السلام علیکم، میرا نام شمائلہ ہے. میرا چھوٹا بیٹا جو سا ہے وہ بڑے آپریشن سے ہوا تھا. اس کے بعد میرا ویٹ بھی بڑھ گیا ہے اور مجھے بی پی کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے پیشاب نہیں میرا کنٹرول ہوتا. میں رات کو سوئی بھی ہوتی ہوں تو تب بھی اس کے باوجود بھی مجھے بھاگ کے جانا پڑتا ہے اور میرے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں کسی ٹائم پہ. لیکن اگر اس کے لیے کوئی حل ہے تو اس کا کوئی مسئلے کا حل ہے تو وہ مجھے بتائیں. اس کے لیے کوئی میڈیسن ہے تو وہ مجھے دی جائے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی. ڈاکٹر صاحب یہ کامن کویسچن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورین کنٹرول نہیں ہوتا، پوسٹ آپریٹیو ایشو ہے ان کا، اور کئی لوگ ایسے آپ کے پاس آتے ہوں گے. آپ کی کیا ایڈوائس ہے ان کے لیے؟ دیکھیں 2-3 میتھس ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ پریگنینسی کے بعد جو وزن کا بڑھ جانا ہے، پریگنینسی کے بعد ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ خاتون کو گھر پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور اسے زیادہ کولیسٹرول والی چیزیں، جن کو زیادہ طاقت والی چیزیں کہا جاتا ہے، وہ کھلائی جاتی ہیں. وزن اس سے بڑھتا ہے. تو اگر وہ اپنی ڈائٹ کو صحیح رکھیں اور اس میں پروٹین کا استعمال زیادہ کریں، فیٹ کا استعمال زیادہ نہ کریں، تو ویٹ نہیں بڑھتا. دوسری چیز، پریگنینسی کے دوران سارے مسل اسٹریچ ہو جاتے ہیں، اور ڈیلیوری کے دوران یا ایون اگر آپریشن سے، جیسے خاتون کہہ رہی تھیں کہ ان کا سیزیرین سیکشن سے آپریشن سے ہوا تھا، پیلوک فلور مسلز جو ہیں وہ پریگنینسی کے دوران سارے اسٹریچ ہو جاتے ہیں. جب وہ اسٹریچ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ان کی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ خاتون جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
لیکن اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ پریگننسی کے بعد ان کو کچھ ایکسرسائزز کرنی چاہیے جن کو کیگلز ایکسرسائزز کہا جاتا ہے. وہ پیلوک فلور کی مسلس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اگر خواتین صحیح وقت پہ وہ ایکسرسائزز اچھے طریقے سے کر لیں تو ان کو یہ والے پرابلمز نہ ہوں. یہ تو ہو گئی پریونشن. اب چونکہ شی از سفرنگ, ان کے لیے کیا ہوگا؟ شی مسٹ کنسلٹ ٹو سم یورولوجسٹ. بالکل یورولوجسٹ کو دکھائیں, کیونکہ اس میں 2 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. پیشاب لیک 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ مثانہ بھر گیا, اب وہ نکل نہیں رہا پیشاب, تو جو اوپر سے آتا جاتا ہے وہ لیک ہوتا جاتا ہے. اس میں مثانہ بھرا ہوا ہے, آپ یہ سمجھیں. اور دوسرا یہ کہ مثانہ جو ہے وہ بھر ہی نہیں پا رہا, یعنی کہ پیشاب جیسے ہی محسوس ہوتا ہے مثانہ اب اس کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتا اور پیشاب لیک ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں بیماریاں بالکل علیحدہ ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی الگ ہوگا. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے الٹرا ساؤنڈ, یورین کلچر, یہ والے ٹیسٹ کر کے کسی اچھے یورولوجسٹ کو دکھائیں, اور وہ ان کو پھر بتائیں گے کہ انہوں نے ایکسرسائزز کون سی کرنی ہے جس سے یہ ٹھیک ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپریشن کے بعد ایکسرسائز نہیں کی تو اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب بھی فائدہ ہے. اوکے, ہاں, یہ بڑا پیلوک فلور امپورٹنٹ ہے مسلز کہ ایکسرسائز ابھی بھی ان کو کرنی چاہیے, اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ نیٹ وغیرہ پہ اویلیبل ہوں گی. کیگلز ایکسرسائز. کس نام سے ڈاکٹر صاحب؟ دوبارہ کیگل, KEEGLES, کیگلز. کیگلز. دیٹس گریٹ. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوسچن ہم لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ. ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਖੱਟੀ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਤੇ ਦਰਦ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਤਕਲੀਫ. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ. یہ کویسچن ننکانہ سے تھا. صاحب یہی پوچھ رہے تھے, اپیرنٹلی یہی ہے کہ ان کو شاید یورین فریکوینسی ان کی ہائی ہے, اور ساتھ میں ان کو شاید پین بھی ہوتی ہے یورین کرتے ہوئے, اور باقی جو پرابلمز ہیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ان کو؟ ان کو 2 پرابلمز ہو سکتے ہیں. ان کو انفیکشن ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ ان کو سٹون کا پرابلم بھی ساتھ ہو سکتا ہے, اور دونوں پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے ان کو اپنا ڈائبٹیز کے لیے چیک اپ کرانا چاہیے, کیونکہ ان کی جو جسامت اور وہ ساری ہیلتھ نظر آ رہی ہے اس میں چانسز ہیں کہ ان کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہو, اسپیشلی اس وجہ سے کہ بار بار پیشاب کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ان کو جنرلائز باڈی فٹیگز وغیرہ ہیں. تو ان کو اپنی شوگر ٹیسٹ کرانی چاہیے, انفیکشن کے لیے یورین کلچر کروانا چاہیے, اور ایک الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے دیکھنے کے لیے کہ ان کے گردے میں کہیں کوئی پتھری تو نہیں ہے, اور ان کا مثانہ پوری طرح خالی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ 3-4 چیزیں کر کے ان کو کسی یورولوجسٹ سے ملنا چاہیے, اور جو پرابلم ہو پھر اس کے مطابق ان کا علاج ہوگا. امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اگلا کویسچن یہ میرے دوست ہیں محمد اعجاز, ہی از فرام راولپنڈی. ان کا کویسچن دیکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آئی ایم 44 ایئرز اولڈ. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے موسٹلی رات کے ٹائم ہر 2 گھنٹے بعد یورین پاس کرنا پڑتا ہے. اب اس کے لیے میں نے اپنا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ چیک کرایا, وہ بھی نارمل ہے. اس کے علاوہ UTI کے لیے میں نے ایک لیوو کا بھی کورس کمپلیٹ کیا ہے, اس کے باوجود مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. تو کائنڈلی مجھے ایڈوائز کریں کہ میں مزید کیا کر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, جیسے پہلے بھی ایک کویسچن ہوا, یہ شاید اس سے ملتا جلتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے, کہ رات کو فریکوینسی یورینیشن کی بڑھ جاتی ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈائبٹیز بھی کروایا, وہ بھی رول آؤٹ ہو گیا. ساتھ میں انہوں نے شاید اینٹی بایوٹک اس لیے لی کہ انفیکشن کسی ممکن ہے ڈاکٹر نے لکھا ہوگا انہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان پیشنٹ کو؟ دیکھیں, نارملی مثانے کی کیپیسٹی 500 ml کے قریب, آدھا لیٹر کے قریب ہوتی ہے. تو ایک کسی بھی فرد کو آدھا لیٹر پیشاب بنانے میں 3 سے 4 گھنٹے کم از کم لگتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی انوائرمنٹ پہ. آپ کسی ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں, کسی گرم انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ باہر دھوپ میں کام کر رہے ہیں, اس کے حساب سے ظاہر ہے آپ کی فلوئڈ کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی جائے گی, اور آپ کی یورین کی پروڈکشن چینج ہوتی جائے گی. رات کو یوزلی جب انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے تو یوزلی آج کل ایئر کنڈیشنر میں لیٹے ہوتے ہیں تو ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے, اس میں پسینے سے جو ہے پانی ضائع نہیں ہوتا. جب پسینے سے پانی ضائع نہیں ہوتا تو سارا کا سارا یورین ہی بنتا ہے. اور دوسرا, لیٹنے کے وقت گردوں کی بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے, تو اس وجہ سے رات کو یورین کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اچھا, اب اگر کسی کا مثانہ 500 ml کی بجائے لیٹ سپوز چھوٹا ہے تو ظاہر ہے اسے بار بار پیشاب آئے گا. دوسری یہ کہ اگر اس کو 500 ml بھرتا ہے لیکن سارا نکلتا نہیں ہے, جب وہ پیشاب کر لیتا ہے تو وہ 500 سے 0 پہ نہیں آتا لیکن 200 پہ آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مثانے کی کیپیسٹی 300 ml رہے گی. بالکل صحیح ہے. تو پھر وہ 300 ml جلدی بن جائے گا.
اور پھر کچھ لوگوں کو جب وہ ان کو فوکسڈ ہوں وہ اس پہ اپنے، یعنی کہ دن میں تو وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس پہ توجہ نہیں دے پاتے، لیکن رات کو جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کا زیادہ خیال جاتا ہے اس کی طرف، تو زیادہ پیشاب آتا ہے. یہ ایک نیچرل فنومینا ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو زیادہ آئے گا. اگر آپ کسی اسٹریسفل انوائرمنٹ میں ہیں، یعنی کہ آپ کا فرض کریں جاب کا انٹرویو ہے، ایگزام کا وائوا ہے، تو آپ ہمیشہ نوٹس کریں گے کہ آپ کو زیادہ دفعہ پیشاب آئے گا. تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی انہانس ہوئی تو آپ کو یورین زیادہ آیا، لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو جب آپ لیٹے ہوتے ہیں اس وقت تو ڈاکٹر صاحب پیرا سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی انہانس ہوتی ہے، اس وقت بھی تو یہ دونوں صورتوں میں کیا کڈنی زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ کڈنی کام زیادہ نہیں کر رہا ہوتا، کڈنی کو بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ لیٹتے ہیں تو آپ کے ٹانگوں میں پیروں میں جو پولنگ ہوئی ہوتی ہے بلڈ کی سارے دن کے دوران کھڑے رہنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے، وہ جب لیٹتے ہیں آپ تو وہ سارا کچھ ہارٹ کو واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. اوکے، تو اس لیے بلڈ فلو بڑھ جاتی ہے کڈنیز کے تھرو. جب بلڈ فلو بڑھے گی تو آبویسلی یورین پروڈکشن بڑھے. تو ٹو میکنگ اٹ سمپل کوئی بھی حالات ہوں یورین زیادہ ہی آتا ہے. آپ کہہ سکتے تو ان کا مینجمنٹ کیا ہے؟ ان کی مینجمنٹ سب سے آسان تو یہ ہے کہ ایک الٹرا ساؤنڈ کرا کے سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کا مثانہ بھرتا کتنا ہے اور خالی ہو جاتا ہے پورا یا نہیں ہو جاتا. دوسرا انفیکشن رول آؤٹ کر لیں ایک یورین کلچر کرا کے. اور تیسرا یہ کوشش کریں کہ مغرب کے بعد فلوئڈ کی انٹیک کو کم کر دیں، تو اس سے ان کی نیند بہتر ہو جائے گی. امید ہے جی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہم نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے. میرے والد صاحب کی عمر 70 ہے اور ان کا پروسٹیٹ کا آپریٹ ہوا ہے 2 دفعہ لاہور کے CMH ہاسپٹل میں اور 1 دفعہ پشاور کے ہاسپٹل میں ہوا ہے. بہرحال ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یورین کنٹرول نہیں ہوتا، خود بخود ہی نکل جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور اگر 2 گھنٹوں بعد واش روم جائے تو واش روم میں بھی یورین پاس کر کے آ جاتے ہیں وہ. اور بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مطلب نماز اس وجہ سے رہ جاتی ہے. تو پلیز کچھ ایسا حل بتائیں جن سے نا وہ اپنی نماز پڑھ سکے اور اس کا کچھ علاج بتا دیں. ڈاکٹر صاحب یہ ملتا جلتا کویسچن ہے مجھے لگتا ہے پہلے کویسچن سے. بہت فرق ہے، مختلف ہے، بہت فرق ہے. اچھا انٹرسٹنگ. یہ اس لیے فرق ہے کہ ان کے 3 دفعہ آپریشن ہو چکے ہیں. اوہ صحیح ہے. تو پروسٹیٹ کا آپریشن جب بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خطرہ، اللہ تعالیٰ نے 2 والو بنائے ہیں پیشاب کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایک مثانے کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے پیشاب کی نالی کی طرف ہوتا ہے، بیچ میں پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے. اب جو اندر والا والو ہوتا ہے وہ پروسٹیٹ کے آپریشن میں 100% کٹ جاتا ہے، ریموو ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یورین کا سارا کنٹرول جو ہے باہر والے نظام پہ آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اب اگر خدا نہ خواستہ کسی آپریشن کے دوران غلطی سے یا کسی وجہ سے وہ والو ڈیمیج ہو گیا تو پھر پیشاب ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، مطلب اوپر سے آتا جاتا ہے نیچے سے لیک ہوتا جاتا ہے. جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں یورولوجی کی OPD میں، وہ پروسٹیٹ کے آپریشن سے زیادہ گھبراتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جی میرے محلے میں فلانے 2 بندوں کا ہوا تھا اور ان کا پیشاب لیک ہونا شروع ہو گیا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ بہت کامن پرابلم ہے. لیکن اگر اس کا اچھے طریقے سے آپریشن کیا جائے تو یہ لیکیج نہیں ہونی چاہیے. دوسرا جو یہ خاتون فرما رہی ہیں کہ 2 دفعہ CMH سے ہوا پھر پشاور سے ہوا، پروسٹیٹ کا آپریشن 1 دفعہ اچھا ہوا ہو تو 8 سے 10 سال آرام سے گزر جاتے ہیں. تو آپ کے خیال سے ریپیٹ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس میں زیادہ چانسز مجھے جو ان کی بات سے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے پیشاب کی نالی میں اسٹرکچر ہے جو بار بار ہوتا ہے. اسٹرکچر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس کا آپریشن ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. وہ بار بار ہوتا ہے اور اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. مینٹین کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اسٹرکچر سے کیا مراد ہے سر، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا آسان الفاظ میں بتا دیں. آسان الفاظ میں یہ کہ پیشاب کی نالی ایک پائپ کی طرح ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. جہاں سے وہ پائپ جو ہے وہ دب جائے اس کو اسٹرکچر بولتے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر کسی کا آپریشن کے دوران پیشاب کی نالی پہ کوئی زخم ہوا، چوٹ لگی، تو وہاں سے وہ نالی سکڑ جاتی ہے. اس سکڑ پن کو اسٹرکچر کہتے ہیں. اوکے. اور یہ فریکوینٹلی ہوتا رہتا ہے؟ یہ فریکوینٹلی ہوتا رہتا ہے. اوکے. اچھا، اس کو آپ بار بار ریموو کرتے ہیں اس جگہ کو، یا کہ آپ یعنی اس کو وہاں سے ڈائلیٹ کرتے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یا پھر اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن ہے؟ دونوں ہیں. جو سب سے کامن کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس رکاوٹ کو ختم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مریض کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو ریگولر آپ کو ڈائلیٹیشن کروانی پڑے گی. اچھا. یعنی کہ ڈائلیٹیشن کے لیے ہر وقت آپریشن تھیٹر نہیں جانا پڑتا. وہ ڈائلیٹیشن کلینک میں یہ چھوٹے پائپ سے ہو جاتا ہے. پہلے ایک چھوٹا پائپ ڈالتے ہیں، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا. تو گریجولی آپ وہ جو سکڑ گیا ہوتا ہے اس کو گریجولی آپ ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، تو وہ مسئلے کا حل نکل آتا ہے.
یہ صرف مینیج ہو سکتا ہے, ٹریٹ نہیں ہوتا. ہاں, اگر آپ پرماننٹ ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو پھر وہ جو پائپ کا حصہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ یا تو اس کو واپس جوڑ دیا جاتا ہے یا پھر اس کی جگہ بکل میوکوزا منہ کی جلد لگا کے اس کی یوریتھروپلاسٹی کی جاتی ہے. تو وہ اس کا آپ نے ویسے اپنی اسپیشلٹی میں کتنی دفعہ کیا ہے یہ بکل میوکوزل یوریتھروپلاسٹی میں نے کافی کی ہیں. میں سکسیس ریٹ کیا ہے؟ کافی اچھا ہے, 80 to 85% سکسیس ریٹ ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اس کا مطلب ہے کہ ڈیزیز جتنی بھی سیریس ہو کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوتا ہے سرجن کے پاس, کلینیشین کے پاس کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوتا ہے. دیٹس گریٹ. اگلا کویسچن لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام نسیم ہے, میں لاہور میں رہتا ہوں, 47 ایئرز میری ایج ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ کڈنی سٹونز بننے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ کڈنی سٹونز نہ بنے. ہم اپنے لائف سٹائل میں کیا چینجز کریں کہ یہ ہم اس کو اوائڈ کر سکیں کہ کڈنی سٹونز نہ بنے. کڈنی سٹون کی فارمیشن سے پہلے پریونشن بتا دیں, کیونکہ آپ نے ویسے تو بتایا کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ اٹ, لیکن آپ بتائیے کہ کیسے پریونٹ کریں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس میں ہمارے جو لوکل متس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ ٹماٹر نہ کھائیں, اس کے چھلکا نہ کھائیں, اس کے بیج نہ کھائیں, چاول نہ کھائیں, اور اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ کھائیں. اب اس کا سائنٹیفک جواب بہت ڈفرینٹ ہے. سائنٹیفکلی تقریباً 16 قسم کے پتھر ہیں. اگر وہ 16 کے 16 کا میں پرہیز آپ کو ابھی بتا دوں تو پھر صرف صاف پانی بچ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا. اچھا, تو اس لیے یعنی کسی نہ کسی ڈائٹ سے کوئی نہ کوئی کیلکولیس ریلیٹڈ ہے, اسٹون ریلیٹڈ ہے. اچھا, تو جیسے آپ کہیں اگر کہ مٹن اور بیف نہیں کھاؤ, ٹھیک ہے, تو چکن اور فش کھاؤ تو صحیح ہے, وہ کھا رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے سٹون ہیں جو ساگ, پالک اور گرین ویجیٹیبلز کھانے سے یورک ایسڈ سٹونز بن جاتے ہیں. چاول اگر اس کے اپنے پانی میں پکے ہوئے ہوں جیسے بریانی میں ہوتے ہیں تو اس سے آکزیلیٹ اور ڈفرینٹ قسم کے سٹونز بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہماری انفارچونیٹلی ڈائٹ جتنی بھی ہے اس میں کچھ نہ کچھ سٹون فارمیشن کی ٹینڈنسی ضرور ہوتی ہے. تو کسی کو بھی اگر اس کا پراپر جواب چاہیے تو اس کے لیے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس کا سٹون ہے اس کا انالیسس کیا جائے کہ سٹون کس چیز سے بنا ہے, تاکہ اس کو اسپیسیفکلی بتایا جائے کہ تم نے اس چیز سے پرہیز کرنا ہے. اور اس کے بعد اس کا 24 گھنٹے کا پیشاب ٹیسٹ کیا جائے کہ جس کے اندر پتہ چلے کہ فلانے کیمیکلز کا یہ پرابلم ہے. سٹون ہمیشہ اس وقت بنتا ہے جب کیمیکلز کی یا تو زیادتی ہو یا ایسی چیزوں کی کمی ہو جو ان کیمیکلز کو سالیبل فارم میں رکھتے ہیں. یعنی کہ کیلشیم ہر کسی کے پیشاب میں آتا ہے, آکزیلیٹ ہر کسی کے پیشاب میں آتا ہے, لیکن سٹریٹ ایک ایسا کیمیکل ہے جو اس کو ڈیزالویبل فارم میں رکھتا ہے. تو اگر کسی کے پیشاب میں کیلشیم زیادہ ہے, آکزیلیٹ زیادہ ہے, یا پھر اس کے پیشاب میں سب چیزیں نارمل ہیں لیکن سٹریٹ کم ہے, تو وہ نارمل لیول آف کیلشیم پہ بھی وہ سٹون بن جائے گا. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے اس لیے اس کا بڑا مشکل جواب ہے, لیکن آسانی کے لیے آپ کو کم از کم اتنا پانی پینا چاہیے کہ آپ 6 دفعہ کھل کے پیشاب دن میں کر لیں. یہ ایک کنسنسس اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم میں جتنے ٹاکسنز ہوتے ہیں, جو سٹون فارمیشن کی پریپونڈرنس ہوتی ہے, اس کو اگر آپ 6 دفعہ کھل کے اتنا پانی پیتے ہیں, 6 دفعہ کھل کے پیشاب آ جائے, تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ آپ ٹھیک رہیں گے. اب ایک اور سوال لوگ بہت کامنلی پوچھتے ہیں کہ پانی کتنا پئیں, 8 گلاس پئیں, 10 گلاس پئیں, 12 گلاس پئیں. تو میں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا کہ ایک سڑک پہ کام کرتا ہوا بندہ, اس کی فلوئڈ ریکوائرمنٹ الگ ہوگی, ایک ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھے بندہ, اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہوگی. تو اگر آپ ایوریج آؤٹ کریں تو عام طور پہ کہا جاتا ہے 6 سے 8 گلاس پئیں, تو اس کا مطلب ہے سڑک والے کو تو 15 سے 20 گلاس کی ضرورت ہوگی, اور جو بیٹھا ہوا ہے شاید وہ 5 سے 6 پہ بھی مینیج کر لے گا. ایم رائٹ؟ میں نے اسی لیے وہ کرائٹیریا آپ کو بتایا ہی نہیں. میں نے آپ کو کرائٹیریا بتایا کہ آپ کو 5 سے 6 دفعہ کھل کے پیشاب آ جائے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, تو آپ مینیج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اس میں آپ نے ایک بات کی, وہ کی آپ نے ہائپر یوریسیمیا کی. یہ کویسچن ہماری ویسے ڈسکشن میں رہ گیا تھا. مجھے بتائیے کتنا اس وقت ہائپر یوریسیمیا کا امپیکٹ ہے آپ کی اسپیشلٹی میں ڈیزیزز کے اوپر؟ اچھا, اس میں بھی انٹرسٹنگلی 2 الگ چیزیں ہیں. ایک ہائپر یوریکوسوریا ہوتا ہے, یعنی کہ یورین میں یورک ایسڈ, اور ایک بلڈ میں جس کا آپ نام لیتے ہیں ہائپر یوریسیمیا. تو سٹون بنے گا ہائپر یوریکوسوریا والے پیشنٹ کو, کہ جس کے کڈنی سے یورک ایسڈ زیادہ ایکسکریٹ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے 24 آورس کا یورین ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے جس میں یورک ایسڈ کی وہ پتہ چلے. اور اگر کسی کو یورک ایسڈ زیادہ ہے تو پھر اس کو ساگ, پالک, گرین ویجیٹیبلس, اندرونی آرگنز جائیں کہ جگر, پوٹا, اس طرح کی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے, تھینک یو. اگلا کویسچن لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم, میرا نام احمد سیال ہے اور میرا تعلق کھیوڑا شہر سے ہے. میرا سوال یہ ہے, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, اس کی عمر 12 سال ہے اور وہ ابھی بھی بستر پہ جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی کافی کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا.
تو برائے مہربانی اس کی وجہ بتا دیں اور اس کا بہتر حل بتا دیں کہ کیا ہے، یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا۔ کھیوڑا سے بھی کوشچن آ گیا ہمارے پاس، جی جی بیڈ ویٹنگ اور ایج چونکہ انہوں نے بتایا 12 ایئرز ہے، یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ یہ پرابلم مینیج ہو جاتا ہے 3 سال 4 سال میں، بہت پرولونگ کرے 5-6 سال میں، تو یہ تو 12 سال کا کہہ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ویسے پہلے تو یہ بتائیے ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی کافی آتے ہیں۔ اوکے، اور کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس پرابلم کو نوکٹرنل انیوریسس بولتے ہیں۔ اچھا، اب 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو اگر یہ پرابلم ہو تو اس کو ہم صرف فلوئڈ مینجمنٹ سے تسلی دے کے بتاتے ہیں، کیونکہ 7 سال تک کی عمر کے بچے کے اندر یہ پرابلم نارمل ہوتا ہے۔ 7 سال سے اوپر اگر کسی کو یہ پرابلم ہو رہا ہے تو اس کی سب سے پہلے بیہیویئرل مینجمنٹ کرتے ہیں۔ یہ اس مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مریض کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں، جو بھی بچہ ہو یا ایون بڑوں میں بھی، کہ وہ مغرب کے بعد اپنا فلوئڈ انٹیک بالکل کٹ آف کر دیں۔ اچھا، بالکل صحیح ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پانی کم کر دیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب سے پہلے پی لیں جتنا بھی پینا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز یہ کہ ان کو اپنا ایک ڈائری مینٹین کرنی چاہیے کہ جس کے اندر وہ دیکھیں کہ وہ سوتے کتنا ہے۔ لیٹ سپوز اگر کوئی 8 گھنٹے سوتا ہے تو اس کو یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رات کو کتنی دفعہ بیڈ ویٹ کرتا ہے، کتنی دفعہ اس کا پیشاب لیک ہوتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل 2 دفعہ کرتا ہے تو آپ اس 8 گھنٹے کی نیند کو 3 میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ یعنی کہ اگر وہ 9 بجے سو رہے ہیں تو 12 بجے تک کچھ نہیں کیا، 12 ساڑھے 12 بجے کا الارم لگائیں، وہ الارم لگا کے اٹھ کے واش روم جائیں، پھر اس کے بعد 3:30 بجے کا الارم لگائیں، پھر جا کے واش روم میں خالی کر کے آئیں اپنے آپ کو، اور پھر صبح 6 بجے کر کے آئیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ مریض کو کیونکہ ایک بیہیویئر اس کا چینج ہو رہا ہوگا، اس کو الارم کے مطابق جانا پڑ رہا ہوگا باتھ روم، تو اس سے تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کے اوپر اٹینشن دینی پڑ رہی ہوگی، تو اس سے اس کی بیہیویئرل ڈیولپمنٹ ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ یعنی کہ 6 بجے آپ شام کو پانی انٹیک کم کر دیں، اور اس کے بعد آپ الارم لگا کے سوئیں کہ آپ نے نیکسٹ پیشاب کب کرنا ہے۔ تو یہ عام طور پہ زیادہ تر لوگ اس بیہیویئرل تھیراپی کے اوپر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایکسیلنٹ۔ اب اگر کوئی نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر اس کے مختلف وجوہات اور اس کی مختلف ٹریٹمنٹس ہیں۔ کچھ لوگوں کو اینٹی کولینرجک ڈرگس کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ڈیسموپریسن اسپریز کی ضرورت ہوتی ہے، ویزوپریسن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے کہ ان کو کیا پرابلم ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ہم اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام سلطان احمد ہے، صفدر آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بچپن سے ایک مسئلہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا بھی یورین آتا ہے نا، تو جب تک میں وہ ڈراپ چند بھی نکال نہ لوں، مجھے نہ تو میں ریلیکس ہوتا ہوں اور نہ مجھے نیند آتی ہے، اور رات راؤنڈ اباؤٹ 5 سے 6 بار مجھے اٹھنا پڑتا ہے، اور دن میں بھی اکثر ایسا ہی رہتا ہے۔ تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا کیا حل ہے، اور یہ مجھے بچپن سے مسئلہ ہے اور بھی میری ایج 42 سال ہو گئی ہے۔ یہ میرے خیال سے پہلے بھی ہم نے شروع میں بھی کویشچن دیکھا، یہ آلموسٹ اس سے ملتا جلتا ہے، تو کچھ نئی چیز ایڈ کریں گے یا ایگزیکٹلی وہی ہے؟ اس میں ملتا جلتے سوال میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آدھا لیٹر مثانی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اب کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جن کے اندر مثانہ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے۔ اس میں سب سے کامن ہمارے ملک میں جو چیز ہے وہ ٹیوبرکلوسس ہے، کہ مثانے کی کیپیسٹی ہی چھوٹی ہو گئی، مثانہ ہی چھوٹا ہو گیا۔ اب اگر فرض کریں ایک بندہ 100 ml پر آور کے حساب سے یورین بنا رہا ہے اور اس کی آدھا لیٹر کیپیسٹی تو 5 گھنٹے بعد جائے گا، لیکن اگر اسی کی کیپیسٹی آپ 100 ml کر دیں تو وہ تو ہر گھنٹے کے بعد جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اسرٹن کیا جائے کہ ان کے مثانی کیپیسٹی کتنی ہے، اور پھر یہ کہ کیا وہ مثانہ خالی ہو رہا ہے مکمل طور پہ یا نہیں ہو رہا۔ یہ سب چیزیں اسرٹن کرنے کے بعد پھر کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو اینٹی کولینرجکس کہتے ہیں، وہ اس طرح کے مریضوں میں یوزلی کام اچھا کر جاتی ہیں۔ دیٹس گریٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بیسک ڈائگنوسٹک ٹولز یوز کریں، بیسک ٹیسٹ کروائیں رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے۔ ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگلا کویشچن سنتے ہیں سر۔ السلام علیکم، میرا نام قاسم اسلم ہے، میں ضلع شیخ پورہ دا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮਸਾਨੇ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ और पेशाब जल के आंदा। और डॉक्टर साहब इदा बता दें कि इसका मसला क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। पेशाब जल के आता है, खून आता है, ब्लड आता है यूरिन के अंदर, क्या आप रिकमेंड करते हैं? اب اس میں سب سے پہلے یہ ڈائگنوز کرنا پڑے گا کہ ان کے جو دوست ہیں ان کو انفیکشن ہے یا خدا نخواستہ کچھ اور ہے مسئلہ۔ اس کے لیے سب سے پہلے یورین کلچر اور الٹرا ساؤنڈ، یہ 2 ٹیسٹ بہت ضروری ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں عام طور پہ ہر مریض کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے یہ ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو انفیکشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر انفیکشن نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ جلن ہے اور بلڈ آ رہا ہے،
اب بلڈ یورین میں آنا کوئی عام بات نہیں ہے، جب بھی بلڈ یورین میں آئے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اچھا. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو درد کے ساتھ پیشاب میں خون آئے وہ پھر بھی تھوڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ انفیکشن میں یا سٹون میں درد کے ساتھ خون آتا ہے. صحیح ہے. اگر کسی کو درد کے بغیر خون آ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی ٹیومر ہے. اب وہ کڈنی میں بھی ہو سکتا ہے، یوریٹر میں بھی ہو سکتا ہے، بلیڈر میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. ان کی جو کیونکہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جلن کے ساتھ درد کے ساتھ خون آ رہا ہے تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ انفیکشن ہے یا کوئی سٹون ہے. تو اس کے لیے کلچر کروائیں اور الٹرا ساؤنڈ کرائیں اور کسی اچھے یورولوجسٹ سے ملیں. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب یہ تھے آج کے ہمارے کویسچنز. اور ناظرین ایک چیز آج ہم نے اس ساری ڈسکشن میں دیکھی ہے کہ اس پروگرام کے تھرو کافی لوگوں نے وہ والے کویسچنز اپنے ڈور سٹیپ پہ ان کے جوابات سن لیے جو یوزلی مشکل ہوتا ہے پوچھنا. اور ایک کنسلٹنٹ کا ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہونے کا ہمیں فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ والے تمام جوابات مل جاتے ہیں جن کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں. یوزلی بڑی مشکل سے ان کے جوابات ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اینڈ پہ آپ اپنی اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ جنرلی کوئی میسیج اگر آڈینس کو دینا چاہیں تو پلیز گو اہیڈ. جی، ہمارے ملک کے حساب سے یورولوجی کے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ ڈیہائیڈریشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ اپنا صاف پانی پئیں اور اتنا پانی پئیں کہ آپ کو 5 سے 6 دفعہ کھل کے پیشاب آ جائے. زیادہ تر چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں چکنائی، میٹھا اور مرچیں جو ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں. اپنا ایک ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کریں کہ جس کے اندر آپ دن میں 30 منٹ آپ ایکسرسائز کریں، زیادہ پانی پئیں، اپنی خوراک اچھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب چیزوں سے بچائے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بہت اچھا لگا، بہت کمپریہنسو اور ایلیبوریٹڈ ڈسکشن تھی یہ ہماری. اور ناظرین آپ نے دیکھا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں ہوں طاہر محمود اور آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں پروگرام اے جے ہیلتھ پوائنٹ. اس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کی امپروومنٹ کی. ہم آپ کی بات کروائیں گے ہیلتھ سیکٹر کے کی اسٹیک ہولڈر سے: پیشنٹس، ڈاکٹرز، فارمیسیز، فارماسیوٹیکل کمپنیز، ڈرگ ریگولیٹرز اینڈ گورنمنٹ آفیشلز. تو دیکھتے رہیے اے جے ہیلتھ پوائنٹ. AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.